سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین وصحابتہ المطہرین وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کسی شاعر نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، اے خدا ہم کو بناؤ آئینہ کردار کا۔ کون لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ دنیا میں ہمارا نام ہو، ہماری عزت ہو، ہماری عظمت بڑھ جائے۔ ہر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے، اے خدا ہم کو بناؤ آئینہ کردار کا، اے خدا ہم کو بناؤ آئینہ کردار کا، دیکھ کر دنیا یہ کہہ دے ہے گدا سرکار کا۔ اور سو رہا تھا میں مگر بیدار قسمت تھی میری، سو رہا تھا میں مگر بیدار قسمت تھی میری، کر رہا تھا خواب میں دیدار حسن یار کا۔ اور سبز گنبد کا کبوتر مجھ سے بہتر ہے کہیں، سبز گنبد کا کبوتر مجھ سے بہتر ہے کہیں، کیوں؟ اس لیے کہ روز کرتا ہے نظارہ گنبد و مینار کا، روز کرتا ہے نظارہ گنبد و مینار کا۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ ایک بار جملہ احباب درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الشرف والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ابھی میں نے قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل شانہ خدا وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ وہ جس نے سچ لے کر کے آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، وہ لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سچ کیا، اور لے کر آنے والے کون، اور تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ یہ سوال ہمارے اور آپ کے ذہن میں آ رہا ہے۔ تو سنیے، اسلام اور قرآن یہ سچ ہے، اور اس سچ کو لے کر کے آنے والے ہمارے اور آپ کے آقا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اور جس نے اس کی تصدیق کی، اس میں سب سے اول اور سب سے پہلے نمبر پر حضرت صدیق اکبر کا نام آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعدہ جملہ صحابہ کرام نے بھی تصدیق فرمائی ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احباب میں جو سب سے قریب اور سب سے زیادہ محبوب ترین جو دوست اور صحابہ کرام میں سے جو سب سے اول درجے پہ ہیں، وہ ہیں حضرت صدیق اکبر۔ کہیے سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کی کیا شان ہے، ان کی کیا عظمت ہے، یقین مانے ہم جیسے خاکسار بیان نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ضرور آپ جان لیں کہ حضرت صدیق اکبر کی زندگی وہ زندگی ہے، اور ان کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کا بچپنا بھی شرک سے پاک رہا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ انہوں نے بچپنے میں بھی نہ شراب نوشی کی ہے، نہ آپ نے کبھی جوا کھیلا ہے، اور نہ آپ نے کبھی بتوں کی پرستش کی ہے، بتوں کی پوجا کی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے والد محترم ابو قحافہ، انہوں نے آپ کو لے گیا بت خانے۔ جب وہاں آپ تشریف لے گئے تو آپ کے والد نے کہا، ابو قحافہ نے کہا کہ ابو بکر ان بتوں کو سجدہ کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے میرے والد محترم، یہ بتائیں جن کو آپ سجدہ کرنے کے لیے مجھے کہہ رہے ہیں، اس کو آپ نے بنایا ہے یا اس نے آپ کو بنایا ہے؟
فرمایا نہیں، جن کو سجدہ کرنا ہے اس کو ہم لوگوں نے بنایا ہے۔ جب اتنا کہنا تھا حضرت ابو بکر صدیق فوراً انکار کر دیتے ہیں کہ جس کو آپ نے بنایا ہے وہ میرا خدا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ باپ کی باتوں سے انکار کیا۔ ابو قحافہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ یہاں ایک ہمیں اور آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے، ہمارے والدین اگر شریعت کے خلاف کوئی بات کہتے ہیں تو اس کا ماننا ہمارے لیے یا ان کی اطاعت ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ ابو قحافہ نے کہا تھا بتوں کو سجدہ کرنے کے لیے، ابو بکر صدیق نے انکار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کے خلاف یہ بات تھی۔ ایک تھپڑ رسید کیا۔ ہمارے اور آپ کے معاشرے کا معاملہ یہ ہے، جب بچوں کو ماں کی طرف سے پٹائی لگتی ہے یا ڈانٹ پھٹکار تو وہ باپ کے پاس جاتے ہیں، جب باپ کی طرف سے جھاڑ لگتی ہے تو وہ ماں کے پاس جاتے ہیں۔ یہ سسٹم ہے۔ دوڑتا ہوا اپنی والدہ محترمہ کے پاس آئے اور کہا امی جان، ابو نے مجھے تھپڑ رسید کیا ہے، مجھے مارا ہے۔ ابو قحافہ سے پوچھا گیا، حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ نے پوچھا آخر اس بچے کو آپ نے کیوں مارا؟ فرمایا میں نے کہا بت کو پوجا کرنے کے لیے، اس نے انکار کیا ہے، میں نے غصے میں ایک تھپڑ رسید کیا ہے۔ ماں نے کہا سنیے، آج آپ نے جو مار دیا ہے، آج کے بعد کبھی بھی اس لاڈلے کو نہ مارنا۔ کیوں؟ جب یہ میرا لاڈلا جنم لے رہا تھا، جب اس کی پیدائش کا وقت تھا تو ہاتف غیبی سے ایک آواز ہمارے کان میں آئی تھی، وہ آواز یہی تھی کہ اے عورت تجھے مبارک ہو، تمہارے شگم سے جو بچہ جنم لینے والا ہے وہ کوئی ایسا ویسا بچہ نہیں ہے، ایک وقت ایسا آئے گا جو کائنات کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اس پر سب سے پہلے ایمان لانے والا کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا لال ابو بکر صدیق ہوگا۔ سبحان اللہ۔